کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو، اللہ کی بندگی کر رہا ہو، کوئی خطائیں ہو گئی ہیں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، جیسے کوئی پھسل جاتا ہے، کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان، ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے. لیکن جو سرے سے اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو، جو بجائے مشرق کے ان کا رخی مغرب کی طرف ہو، بجائے کعبے کے ان کا رخی جو ہے کسی اور شے کی طرف ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے شفاعت نہیں ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے. لقد جئتم شیئا ادا، دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں. اور کتنی بھاری گستاخی ہے ذرا نوٹ کیجئے الفاظ. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر. وتنشق الارض، اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا، بیٹی قرار دی. مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. یہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو. ہمیں معلوم ہے ہم مر جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا. یہ اصل میں ایک اپنی ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہستی کا تسلسل ہے، میری اولاد گویا کہ میرا اپنی بقا کی ایک شکل ہے. اس لیے کہ یہ انسان کے اندر ہے. مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفا ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں جو فائل کورز وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے، تو اس میں پیرامڈس کے عنوان سے جو بہترین الفاظ لکھے ہوئے تھے اب بھی مجھے یاد ہیں. اسٹل اینڈ ریزولوٹ، calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائضہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنا دیے، کائے کے لیے بنا دیے؟ تاکہ ہمارا نام رہے. ہم تو نہیں ہوں گے، نام رہے گا. تو گویا کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے بقا کی، وہ اپنا دوام چاہتا ہے. یہ اسے پتا ہے کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے، تو میں کوئی عمارت بنا دوں، میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے. اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کو سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنا بقا، اپنا تسلسل. وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹینیوٹی ہے کہ جو میری اولاد کے ذریعے سے. ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے، تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو تمہارے لیے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو، لہذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لیوا باقی رہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت سے. کسے باشد، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حیثیت سے. عبدہ و رسول، عبد. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس روز میدان حشر میں لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا، اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد رسول اللہ عدالت خداوندی میں کھڑے ہو کر. تو معلوم یہ ہوگا کہ جو بھی آئے گا بندہ بن کر آئے گا. وہ عیسیٰ ہو یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، یہ سوال کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض، یقیناً کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں الا آتی الرحمن عبدا، مگر وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا، حاضر ہوگا بندے کی حیثیت سے. لقد احصاہم، اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے، ان کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چھپ نہیں رہے گا، کہیں بچ کر نہیں رہ جائے گا. عدہم عدا، اور ہم نے پوری گنتی رکھی ہوئی ہے. وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حیثیت سے، انڈیویجول کیپیسٹی میں محاسبہ ہوگا. نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے، کوئی گڑگڑانے کے لیے، نہ اولاد ہوگی، نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی، نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا، کچھ نہیں. ہر ایک شخص نفسی نفسی، اپنی جان. وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل،
اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب، کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے، آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے ہے۔ محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے، لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے، کس محبت سے لیا کریں گے۔ یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی، جن کی کتنی محبت کی جائے گی۔ ابھی ذرا وقت ہے، کٹھن ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو، جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اعلان کر دو۔ وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کے دل میں اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانه کی آیت بڑی اہم ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو یسرنا ہو، اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بلسانے کا، آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ، یعنی عربی زبان میں۔ یہ بہت آسان ہے، بہت ہی ستھری زبان ہے، سادہ زبان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہل ممتنع، اس کے اندر ثقالت نہیں ہے، بوجھل پن کا نہیں ہے، بہت بھاری بھرکم الفاظ کہیں کہیں شاذ آئے ہیں، ورنہ عام طور پر قرآن مجید جو بڑی سلیس زبان میں ہے۔ انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائے۔ یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا آلہ جو ہے، آلہ دعوت، آلہ انقلاب، وہ قرآن مجید ہے۔ انذار کیجئے قرآن کے ذریعے، تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے، تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر ہو، واعظ ہو قرآن کے ذریعے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس سے بڑا واعظ اور کوئی نہیں۔ تزکیہ نفس و قرآن کے ذریعے سے، شفاء لما فی الصدور یہ ہے، سورہ یونس میں بھی آ چکا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا، وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو قرآن مجید ہی در حقیقت دعوت اور تربیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے، مرکز و محور۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا۔ هل تحس منهم من أحد، ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان؟ کہیں عاد کا کوئی نام و نشان باقی ہے؟ اور تسمع لهم ذکرا، یا کہیں ان کی کوئی بھنک تمہارے کان میں آتی ہے؟ معلومات نسیم منسیہ، ختم ہو گئے۔